عربی مالک رات ہوتے ہی مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتا، پوری رات میرے سے محنت کرواتا، جب میں تھک جاتی تو کہتا کہ تم نے اس کام کے تو پیسے لیے ہیں۔ اور ابھی تو میرا نام شبانہ ہے، میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ 22 سال کی عمر میں میری شادی عامر کے ساتھ ہوئی تھی۔ عامر سعودی عرب میں رہتا تھا، اس لیے مجھے بھی اپنے ساتھ وہیں پر لے کر چلا گیا تھا۔ میرے ہاں ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ عامر میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ یہ یوں کہہ لیں کہ ابھی بات میرے منہ میں ہی ہوتی تھی تو وہ چیز لا کر میرے قدموں میں رکھ دیتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، کمی تھی تو بس اولاد کی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ میرے ہاں ابھی کوئی خوشخبری نہیں تھی، اس لیے میں تھوڑا بہت پریشان بھی رہنے لگی تھی، اور پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے شوہر کا کام پچھلے 6 مہینوں سے بہت ڈھیلا چل رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں گھر چلانے میں بہت مشکل پیش بھی آ رہی تھی۔ اس لیے میں نے شوہر سے مشورہ کیا تھا کہ اگر میں کہیں پر جاب کر لوں تو وہاں سے مجھے جو پیسے ملیں گے اس سے ہمیں ایک تو گھر چلانے میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور دوسرا اگر کچھ پیسے اضافی ہوئے تو ہم اس کو بچا کر رکھ لیں گے تاکہ کل کو اگر ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ان کے کام آ سکیں گے۔ میرے شوہر نے تھوڑا بہت سوچنے کے بعد مجھے اجازت دے دی تھی۔ اب کوئی ہنر میرے پاس تو تھا نہیں، اس لیے مجھے کسی کے گھر کام ہی کرنا تھا۔ سعودی عرب میں رہتے تھے تو چونکہ وہاں پر زیادہ تر لوگ عربی ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کافی گھروں میں پتہ کیا تھا، مجھے کہیں پر بھی کام نہیں ملا تھا۔ پھر میں تھکی ہاری روڈ پر بیٹھ گئی تھی کہ ایک شخص آیا اور آ کر میرے قریب گاڑی روکی اور آ کر کہنے لگا کہ پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے کام کی ضرورت ہے، لیکن کہیں پر بھی میری بات نہیں بن رہی، تو وہ میری بات سمجھ گیا تھا کہ میں ضرورت مند ہوں، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ دراصل وہ ایک عربی کے ہاں ملازم تھا اور عربی کو ایک ملازمہ کی ضرورت تھی، تو اس لیے وہ مجھے وہاں پر لے گیا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو عربی کوئی 60 سال کا بڈھا تھا، لیکن دکھنے میں جوان دکھائی دیتا تھا، وہ بالکل بھی 60 سال کا معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا۔ مجھے وہاں 5,000 روپے کی عوض جاب مل گئی تھی۔ جب میں نے اتنی تنخواہ سنی تو میں حیران رہ گئی تھی کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جس کے بدلے مجھے اتنی زیادہ تنخواہ مل رہی ہے۔ میں پہلے تو بہت پریشان تھی، لیکن بعد میں نے اپنے خیال کو جھٹک دیا اور اپنے کام پر توجہ دینے لگی، اور خوش بھی ہونے لگی تھی کہ مجھے اتنی اچھی تنخواہ ملے گی۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ پہلے تو تھوڑا سا پریشان دکھائی دیا، لیکن پھر وہ بھی خوش ہو گیا تھا، تو سمجھ گیا تھا کہ اب ہمیں اچھا خاصا پیسہ ملے گا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی پہ جانا شروع کر دیا تھا۔ میں رات کی ڈیوٹی پر ہوا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ ایک ملازمہ کو عربی مالک روز رات ہوتے ہی اپنے کمرے میں لے کر چلا جاتا تھا اور پوری رات وہ وہیں پر رہتی تھی۔ جب وہ صبح اس کمرے سے نکلتی تھی تو اس کی طبیعت بہت بوجھل دکھائی دیتی تھی، پھر دن بھر وہ آرام کرتی رہتی تھی، اور اگلی رات دوبارہ سے یہی معاملہ ہوتا تھا۔ میں کچھ پریشان بھی رہنے لگی تھی اور حیران بھی ہوئی تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، مالک اس کو اپنے کمرے میں کیوں لے کر جاتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ چیز جان کر رہوں گی۔ کچھ دنوں کے بعد اس ملازمہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ 1 مہینے کے لیے چھٹی پر چلی گئی تھی۔ اب مالک کو اس کمرے میں سکون دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو مالک نے مجھے کہا کہ اگر تم میرا یہ کام کرو گی تو میں تمہیں اس کے بدلے 5,000 ریال اور دے دوں گا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیرت کے مارے صوفے پر گر پڑی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے زیادہ پیسے آخر مالک مجھے کیوں دے رہے تھے۔ یہ بات تو طے تھی کہ عربی مالک کچھ اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا، کیونکہ میں جب سے آئی تھی میں نے اس گھر میں کسی بھی عورت کو نہیں دیکھا تھا، تو اگر جس گھر میں عورت نہیں ہوتی تو سوچیں اس گھر میں مرد کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ میں جتنی خوبصورت تھی، میری طرف دیکھ کر کوئی بھی مرد اپنے آپ کو روک نہیں پاتا تھا، اس لیے میں نے سمجھا کہ شاید عربی مالک کا بھی یہی ذہن ہے۔
خیر اتنے پیسے سننے کے بعد تو میں نے انکار نہیں کر پائی، میں نے خود کو راضی کر لیا تھا، اور جب میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو میرے شوہر نے مجھے منع کر دیا تھا کہ نہیں، تم یہ کام بالکل نہیں کرو گی۔ ٹھیک ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن پیسوں کی خاطر میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ شوہر کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی اور افسردہ بھی رہنے لگی تھی۔ خیر میں نے کچھ دنوں کے بعد شوہر کو منا لیا تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ میرے شوہر کی دن کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی اور میری رات کی۔ ہم بس صبح اور شام کے وقت ہی ملا کرتے تھے۔ رات میں میرا شوہر گھر پر ہوتا تھا اور رات بھر میں عربی کے مالک کے پاس ہوتی تھی، جس کی اب میں غلامی کر رہی تھی۔ جو کام مجھ سے وہ کہتا تھا، اس نے پیسے جو دے رہا تھا، مجھے مجبوری کے باعث وہ ماننا پڑتا تھا۔ خیر پہلے ہی دن مالک نے مجھے کہا، کیا تم تیار ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ہاں تو کر دی تھی، لیکن اندر ہی اندر میں یہ سوچنے لگی تھی کہ اگر مالک بہت زیادہ طاقتور نکلا یا مجھ سے کوئی ایسا محنت والا کام کروانے لگا تو میں کیا کروں گی؟ کیونکہ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ عربی لوگ 4 بیویوں کو اکیلے سنبھالتے ہیں، تو میں نے تو اکیلی تھی اور مجھے مالک نے پیسے بھی دیے ہوئے تھے، اس لیے میں انکار تو بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن اندر ہی اندر میں پچھتانے بھی لگی تھی کہ اگر کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ خیر میں نے اپنا حوصلہ بڑھا کیا اور مالک کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے تو روح ہی نکل گئی، کیونکہ اندر تو کچھ اور ہی معاملہ چل رہا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک بیڈ پر ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی جو کہ کسی بیماری میں مبتلا تھی۔ میں نے عربی مالک سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، ہماری کوئی اولاد نہیں تھی لیکن ہم اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار رہے تھے۔ ایک دن ہم رات کو شادی سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے میری بیوی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اب مجھے اس کی خدمت کرنے کے لیے کوئی عورت چاہیے ہوتی ہے، اس لیے مجھے جتنے بھی پیسے دینے پڑے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو میں تمہیں اس کام کے لیے اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوا ہوں۔ جب میں نے یہ ساری بات سنی تو میں رونے لگی اور میرے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے کہ کوئی انسان اپنی بیوی سے اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں نے جب اپنے مالک کو کتنا غلط سمجھا۔ وہ تو ایک عورت کی محبت میں اپنی ساری زندگی اس کے نام کرنے بیٹھا تھا، اور دوسرا میں کتنا غلط سوچ رہی تھی۔